بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ جگہ جہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ بنی مالک بن نجار کے ضعفہ بن عمر کے دو یتیم لڑکوں سہول اور سہیل کی کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی، جو کہ مفاز بن افرا کے زیر پرورش تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ دونوں بچے اسعد بن زرارہ کے زیر پرورش تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرش کی مانند میں ایک عرش بناؤں، یعنی چھت والا مکان، جس کی اونچائی 7 گز سے زیادہ نہ ہو، اور اس گھر کی چھت کو لکڑی اور کھجور کے پتوں سے ڈھانپو۔ مسجد نبوی کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف روایات بیان ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جب اونٹنی ایک جگہ پر بیٹھ گئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا آتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ دو یتیم لڑکوں کا ہے اور وہ اس جگہ پر کھجوروں کو سکھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس آتا کو خرید لو۔ اس پر بنی نجار نے کہا کہ ہم ان دونوں یتیم لڑکوں کو اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں اور اس زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اس زمین کو سہل اور سہیل نے دل و جان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر کرنا قبول کیا اور کہا کہ ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے، ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتے ہیں، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مال میں سے جو وہ اپنے ہمراہ لائے تھے زمین کی قیمت کے طور پر 10 مسکال سونے کے اور اسے خرید لیا۔ زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی۔ ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح بھی آتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی ہے یہ جگہ بنی نجار کے گھروں کے آگے ایک میدان تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بنی نجار، اپنے اس احاطہ یعنی میدان کی قیمت لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بدلہ چاہیں گے، مگر یہ کہ رب تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ برانی نے اپنی روایت میں اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ مسجد نبوی کے برابر ایک انصاری کا مکان تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو اشارہ فرمایا اور اسے اختیار دیا کہ یہ ممکن ہے کہ تم اپنی زمین اس کے ٹکڑے کو اس جگہ کے عوض فروخت کر دو جو تجھے رب تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا، تاکہ میں مسجد کو وسیع کر سکوں۔ چنانچہ اس انصاری کی اس معاملہ میں اتنی توفیق نہ تھی، اس لیے اس نے انتہائی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیال دار ہوں اور اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ زمین کو یوں ہی دے دوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری کا مکان 10,000 درہم کے بدلے میں خرید لیا اور اس انصاری کو 10,000 درہم ادا کر دیے گئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے جہاں بھی نماز کا وقت آ جاتا تھا پڑھ لیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اس جگہ پر مسجد بنائی جائے۔ مسجد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک بننے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی میں قیام پذیر رہے۔ اس جگہ کے ساتھ ہی کچھ کھجوروں کے درخت بھی تھے اور کفار کی قبریں بھی تھیں اور غیر آباد جگہ بھی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے قبروں کو برابر کر دیا گیا اور کھجوروں کے درخت کو اکھاڑ کر ناہموار جگہ کو برابر کر دیا گیا۔ جب زمین ہموار ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ مسجد کی تعمیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حصہ لیا اور کام کیا تاکہ مسلمانوں کو اس کی تعمیر میں رغبت ہو۔ مسجد کی تعمیر کے دوران مہاجر انصار صحابہ کرام پتھر اور اینٹیں لاتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اینٹیں اٹھانے میں صحابہ کرام کے ساتھ موافقت کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے قریب ہی ایک جگہ اینٹیں تھاپنے کے لیے جن بنائی گئی تھی۔ مسجد نبوی کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں اور کھجور کے پتوں سے چھت تعمیر کی گئی، جبکہ کھجور کے تنوں سے ستون کا کام لیا گیا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس دن تمام صحابہ کرام ایک ایک اینٹ اٹھا کر لے جاتے تھے اور حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اٹھاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سر اور منہ سے مٹی جھاڑتے تھے اور فرماتے، لوگوں کو ایک اجر ہے تو ان کو 2 گنا اجر ہے۔ پھر بشارت دی کہ آخر عمر میں تمہاری غذا دودھ پینا ہوگا اور باقی لوگ تمہیں شہید کر دیں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ تم باغیوں کو جنت کی طرف بلا گے اور وہ باغی تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اینٹوں کے بوجھ کی وجہ سے گراں بار تھے اور لوگوں نے ان کو اینٹوں سے گراں بار کر دیا تھا۔
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے مجھے مار ڈالا، مجھ پر اس قدر بوجھ لاد دیتے ہیں جو وہ خود نہیں اٹھاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ ان کے سر کے بالوں کو ایک اپنے دست مبارک سے جھٹکتے تھے، وہ گھنگریالے بال والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افسوس ابن ام سمیہ، یہ لوگ وہ نہیں جو تمہیں قتل کریں گے، تمہیں تو صرف باغی گروہ ہی قتل کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی بڑی گرم جوشی اور زور و شور سے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روز بڑے شوق اور جوش سے مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ راجد پڑھتے جاتے تھے، جو شخص مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے ان میں قیام و قعود میں بسر کرتا ہے، اور وہ شخص جو گرد و غبار سے کتراتا نظر آتا ہے، دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کر لیا تھے اور پڑھتے تھے۔ ایک صحابی اتفاق سے فارغ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ خیال کیا شاید یہ مجھ پر تعریض کر رہے ہیں، چنانچہ فوراً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور کہا، چپ رہو ورنہ میں اس لاٹھی سے جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے مار دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور فرمایا کہ عمار بن یاسر میری آنکھیں ہیں، کوئی شخص اسے نہیں مار سکتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور مٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک آلودہ ہو جاتا تھا۔ جب صحابہ کرام یہ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفیس نفیس اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں تو وہ بھی کام میں خوب تیزی دکھاتے اور ساتھ ساتھ یہ رجز پڑھتے جاتے۔ ہم بیٹھے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں، ایسا بیٹھنا یقیناً گمراہ کرنے والا عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام کا کام کا شوق اور رغبت لانے کے لیے یہ دعا فرماتے جاتے، اے اللہ کوئی چیز بہتر نہیں مگر آخرت کی نیکی، تو انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ جب مسجد نبوی کی عمارت چھت تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کھجوروں کی شاخیں چھت پر ڈال دی گئیں اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے، ان میں سے بعض محراب میں بھی استعمال کیے گئے اور بیت المقدس کی جانب قبلہ مقرر ہوا۔ مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے، ایک وہ جسے باب الرحمتہ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لاتے، اور تیسرا مسجد کے عقب میں جہاں سے لوگ مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ ابتدائی تعبیر کے وقت مسجد نبوی کی لمبائی قبلہ سے شمال تک 4 گز اور مشرق سے مغرب تک 60 گز تھی۔ اس کے بعد کئی ادوار میں اس مبارک مسجد نبوی کی توسیع و مرمت ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔